اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسلام دنیا میں ایک نظام حیات پیش کرتا ہے جس میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام تر معاملات کا حل اور نجات ہے۔ جو شخص انفرادی طور پر اسلام کے اصولوں پر چلتا ہے اور جو قوم اجتماعی طور پر اسلام پر عمل کرتی ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی لکھی جاتی ہے۔ لا إله إلا الله۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسلام مذہب ہے یا دین۔ آئیے لوگوں سے پوچھتے ہیں، آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا دین کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا دین کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا دین کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا دین کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا دین کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا دین کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا دین کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا دین کیا ہے؟ آپ کا مذہب کیا ہے؟ مذہب اور دین دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں، لیکن دونوں کے مفہوم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اردو زبان میں عربی سے جب کوئی لفظ مستعار لیا جاتا ہے تو اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کسی حد تک تبدیل یا مختصر ہو جاتے ہیں۔ مثلاً جاہل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کوئی شخص کسی بات یا موقف پر شدت سے ڈٹا رہے، لیکن اردو میں جاہل کو ان پڑھ کہا جاتا ہے، جبکہ عربی میں ان پڑھ کو امی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اردو زبان سے جب عربی کا کوئی لفظ آتا ہے تو اس کے مخصوص معنی بھی اس کے استعمال سے ہمارے یہاں وجود پاتے ہیں۔ مذہب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عام طور پر عقائد اور رسومات کے طور پر لیے جاتے ہیں۔ لفظ مذہب ذہب سے بنا ہے، ذہب کے معنی ہیں چلنے کے۔ اسی طرح مذہب کے معنی ہوئے چلنے کی جگہ، راستہ، روش، گزرگاہ، طریقہ، پناہگاہ اور اعتقاد وغیرہ۔ اسی طرح انگریزی زبان میں ریلیجن کا مطلب فیتھ، ڈاگما یا ویلیوز نکلتا ہے۔ جس معنی میں ہم لفظ مذہب کو استعمال کرتے ہیں یعنی ریلیجن یا عقائد، مگر قرآن اس کو ان معنی میں کہیں بھی استعمال نہیں کرتا۔ طٰہٰ آیت نمبر 24 میں اللہ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے، اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ فرعون کے راستے جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے۔ قرآن یہاں لفظ مذہب کو راستے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ لفظ دین کو قرآن کن معنی میں استعمال کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 3 میں مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔
بدلہ یعنی سزا اور جزا دینے کے لیے ضابطہ یا قانون ہونا شرط ہے، لہذا بدلہ یا جزا اور سزا سے لفظ قانون نکلتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 76 میں قرآن مجید لفظ دین کو اس معنی میں بھی استعمال کرتا ہے۔ يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے قانون کے سوا اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے۔ یہاں دین کا لفظ قانون کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کوئی قانون اس وقت تک قانون نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو کسی نظام کا سہارا نہ ہو، جیسے کہ ٹریفک لائٹ کا قانون، سبز رنگ کی بتی پر چلنا ہے، سرخ پر رک جانا ہے۔ اس قانون کو سہارا دیتا ہے ٹریفک ڈپارٹمنٹ یعنی نظام ٹریفک، لہذا قانون سے تصور نظام ملتا ہے۔ قرآن مجید لفظ دین کو اس معنی میں بھی استعمال کرتا ہے۔ انفعال آیت نمبر 39۔ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله۔ اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین یعنی نظام سب اللہ ہی کا ہو جائے۔ اس آیت میں لفظ دین نظام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نظام وہی کہلاتا ہے جس کی اطاعت کی جائے، یعنی جس نظام کی اطاعت نہ کی جائے وہ نظام نہیں ہوتا۔ جس دائرہ کار کی تمام افراد اطاعت کریں وہ نظام کہلاتا ہے۔ بغیر اطاعت کے ہر نظام صرف تھیوری ہے۔ قرآن مجید لفظ دین کو ان معنی میں بھی استعمال کرتا ہے۔ الزمر آیت نمبر 3۔ فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے آپ کو خالص کرو۔ قرآن مجید لفظ دین کو راستہ، بدلہ، قانون، نظام اور اطاعت کے معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ اس کے مختلف معنی اور رنگوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو لفظ دین سے مراد ہوئی جب کسی ہستی کو قانون ساز مان کر اس کے بنائے ہوئے نظام کی اس سے بدلے کی توقع میں اطاعت کی جائے تو یہ اس ہستی کا دین کہلائے گا۔ یہ ہے دین کی تعریف۔ دین کا ہم معنی لفظ ڈھونڈا جائے تو وہ بدلہ، اطاعت، قانون اور نظام ملتے ہیں۔ ان میں سب سے جامع لفظ ہے نظام۔ نظام ہمیشہ قانون کے تحت چلتا ہے۔ قانون وہی کہلاتا ہے جس کی اطاعت کی جائے، جبکہ اطاعت میں بدلہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کی روح سے لفظ دین کا مطلب اردو میں ہوا ایک نظام یعنی سسٹم۔ قرآن کریم میں اسلام کو کہیں مذہب نہیں کہا گیا، بلکہ ہمیشہ اسلام کو دین کہا گیا ہے، جیسے آل عمران آیت نمبر 19 میں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بھی ہے اور دین بھی ہے۔ اگر اسلام دین، نظام یا سسٹم ہے تو اس کا موازنہ دیگر ادیان یعنی سسٹمز کے ساتھ ہونا چاہیے، جبکہ اسلام کا موازنہ دیگر مذاہب یعنی عیسائیت، ہندوازم اور بدھزم سے کرنا سراسر غلط ہے۔ یہ تمام مذاہب صرف عقائد کی بات کرتے ہیں اور اجتماعی طور پر کسی نظام کو پیش نہیں کرتے، اور نہ ہی ان مذاہب کا ایسا کوئی دعویٰ ہے۔ دین اسلام کو اگر پرکھنا، جانچنا اور موازنہ کرنا ہو تو اس کے مقابلے میں کوئی نظام ہونا چاہیے، کوئی دین ہونا چاہیے۔ آپ یہ جان لیجئے کہ دنیا اب تک 3 طرح کے نظاموں سے واقف ہے۔ روئے زمین کا سب سے قدیم طرز نظام ہے دین
الملک، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، یعنی بادشاہ کا نظام، ملک کا نظام، سلطان اور ڈکٹیٹر کا نظام، یہ سب کے سب دین الملک کہلاتے ہیں۔ دین الملک کی جامع ترین تعریف یہ ہے، جب کسی شخص واحد کو قانون ساز مان کر اس کے بنائے ہوئے نظام کی اس سے بدلے کی توقع میں اطاعت کی جائے تو دین الملک کہلائے گا۔ آج یہ نظام دنیا میں معدوم ہو چکا ہے، عرب ریاستوں اور گنتی کے چند ممالک میں آخری سانسیں لے رہا ہے۔ دنیا نے اس نظام کے جبر و ستم اور تباہیوں سے عاجز آ کر اس نظام کو رد کر دیا۔ دین الجمہور، دین الجمہور جسے ہم نظام جمہوریت کہتے ہیں، اس نظام کا آج کل بڑا چرچا ہے۔ جمہوریت کا نعرہ ہر ملک کی زبان پر ہے۔ آج کی دنیا نے جمہوریت کو انسانیت کا حل سمجھ رکھا ہے۔ جمہوریت کے معنی ہیں جب عوام کے منتخب نمائندوں کو قانون ساز مان کر ان کے بنائے ہوئے نظام کی ان سے بدلے کی توقع میں اطاعت کی جائے تو دین الجمہور یعنی لوگوں کا دین کہلائے گا۔ جب عوام اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے ممبر آف پارلیمنٹ بنا کر اسمبلی میں بھیجتے ہیں، یہ نمائندے اسمبلی میں قانون سازی کرتے ہیں تو ان نمائندوں کا بنایا ہوا قانون نظام جمہوریت کہلاتا ہے۔ جس معاشرے میں اللہ کا فرمان قانون بن جائے اور عوام انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ کے قانون کی اطاعت کرتے ہوں، وہ معاشرہ اللہ کا نظام کہلائے گا، اللہ کا دین کہلائے گا اور اللہ کا سسٹم کہلائے گا۔ جب اللہ کو قانون ساز مان کر اس کے بنائے ہوئے نظام کی اس سے بدلے کی توقع میں اطاعت کی جائے تو یہ دین اللہ کہلائے گا۔ دین الملک کو لوگ مسترد کر چکے ہیں۔ دین الجمہور بھی اپنے آپ کو نامکمل اور ناقص کہتا ہے، کیونکہ انقلاب فرانس سے آج تک نظام جمہوریت ارتقائی مراحل طے کر رہا ہے، جبکہ دین اللہ کا دعویٰ ہے المائدہ آیت نمبر 3، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے آج تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور اس دین اسلام سے راضی ہو۔